آل انڈیا جمعیت علماء ہند کے صوبائی استر کی میٹنگ لکھنؤ میں بلائی گئی، جس میں سپریم کورٹ کے وکیل سید مولانا کامر رشیدی نے صوبے سے آئے ہوئے پدادھیکاریوں کو خطاب کیا۔ میٹنگ میں ضلع امبیڈکر نگر کے پدادھیکاریوں نے بھی بھاگ لیا، شامل ہو کر کے اپنے ضلع کی نمائندگی کی۔ پیش ہے بی پی نیوز زبیر اطہری حضور کی ویڈیو رپورٹ۔ Right to education, right of children to free and compulsory education Act 2009 2009 میں ایک لایا گیا پارلیمنٹ میں، 10 میں لاگو کیا گیا، اور 10 سے ہی جمعیت علماء نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اسی امینڈمنٹ کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں دوبارہ کہ صاحب آپ نے مدرسوں کو کیوں ہٹا دیا اس میں سے۔ تو 2014 میں سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی بینچ نے رماوتی ورسز یونین آف انڈیا میں سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کو رد کرتے ہوئے یہ دوبارہ اعلان کیا کہ RTE میں مدارس اور ویدک پاٹھشالائیں نہیں آتی۔ اب صاحب کیوں نہیں آتی ہیں؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا کام ہے کانسٹیٹیوشن اور آئین ہند کی جزئیات کی تشریح کرنا۔ سپریم کورٹ کا کام قانون بنانا نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کام قانون بنانا ہے۔ وقف بنایا پارلیمنٹ نے، آج تک بھارت کے بچوں کو مذہب کی کون سی کتابوں کی تعلیم دیں گے، اس سے ہمیں حکومت سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ ساری چیزیں ہم نے اس لیٹر کے اندر لکھی تو بہت کم ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ آفیشیل سرکاری اتھارٹی ایک لیٹر جاری کرے اور اگلے 24 گھنٹے میں دوسرا لیٹر جاری کر کے اپنے ہی لیٹر کو ختم کر دے۔ تو اس وقت جمعیت علماء اتر پردیش کے پینل کے اس عمل سے بہت سے مدارس کو راحت ملی، اور جو بند ہونے کی کگار پر تھے ان کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ اب صاحب پکڑنے کا مدرسوں کو راستہ بدل دیا۔ اب پتہ ہے کہ RTE میں تو نہیں آ رہے، اب وہ لیا ہے NCPCR، اطفال بہبود کا جو محکمہ ہے اس کو بیچ میں لیا ہے، اور اس کے نوٹس کے ساتھ آپ بچوں کو موجودہ دور کے حالات سے بہت دور کرنی ہے۔ پہلا یہ کہ جمعیت علماء اتر پردیش نے مدارس کے مسائل کو لے کر کے اب تک کیا کیا ہے، دوسرا یہ کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ان تینوں پہلو پر بات کرنی ہے، اور صرف قانونی لائنوں پر جو اصول ہیں انہی کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اتر پردیش میں سب سے پہلے 23/10/2023 کو کھتولی، اس کے علاوہ UP لکھنؤ کے لگے ہوئے اضلاع جو ہیں، امیٹھی ہوا، رائے بریلی ہوا،